بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے یہ ابنائے ندوہ مالیگاؤں کی جانب سے۔ ابنائے ندوہ بولے تو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے جو فارغین ہیں وہاں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر تقریباً 100 سے زائد ایسے علماء ہیں جنہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے اپنی علمی اور اسی طریقے سے روحانی تربیت حاصل کی۔ ان سبوں کو ملا کر کے ابنائے ندوہ مالیگاؤں کے نام سے ہماری یہ تنظیم ہے، سمجھ اولڈ بوائز جس کو ہم بول سکتے ہیں، یہ اس نام سے ہماری یہ تنظیم ہے۔ الحمدللہ اس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ابھی جو پریس کانفرنس جو بلائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر ایک بہت ہی عظیم الشان اور ایک قومی اور ملی درد رکھنے والی شخصیت جن کا نام گرامی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی ہے، دامت برکاتہ۔ آپ جو ہیں کرناٹک کے مشہور شہر بھٹکل کے رہنے والے ہیں اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی یہ جو ہیں یعنی دین اور دنیا، ایک ہاتھ میں ان کے دین ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا، سمجھ لیجیے، یہ لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور ندوے کی زبان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم صالح اور جدید نافع، قدیم صالح اور جدید نافع، ان دونوں باتوں کا مولانا ایک حسین سنگم ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب جہاں جامعہ اسلامیہ بھٹکل جو وہاں کا ایک مشہور تعلیمی ادارہ ہے وہاں کی انتظامیہ کے رکن ہیں، وہیں پر وہ علی پبلک اسکول بھی چلاتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر تقریباً اس کی 40 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس کا جو سلیبس ہے وہ CBS جو سینٹرل گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوتا ہے، CBS اسی کے پیٹرن پر یہ چلا رہے ہیں، اور وہ سارا کا سارا ان کا جو تعلیمی منصوبہ ہے وہ انگریزی کے اندر چلتا ہے، اور اس طریقے سے وہ پورے ملک کے اندر وہ کام کاج کر رہے ہیں۔ انڈیا پیمانے پر اس کا امتحان ہوتا ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا دنیا کی مختلف زبانوں میں، چائنیز میں، جاپانی، ملائیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ زبانوں کے اندر بھی اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً ان کا جو اسلامیات کا سلیبس ہے وہ چل رہا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کی ہمارے مالیگاؤں شہر کے اندر آمد ہو رہی ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابنائے ندوہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں جو ہے ایک عظیم الشان علمی، فکری و دعوتی اجلاس یہ منعقد کرنا ہے، جس کا عنوان یہ ہو کہ جدید تعلیمی پالیسی اور مستقبل کے خدشات۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یہ ابھی نئی تعلیمی پالیسی لا رہی ہے، اور یہ نئی تعلیمی پالیسی یہ ایسی ہے کہ جس کے بڑے دوررس نتائج ہوں گے، یعنی کچھ سالوں کے بعد، ایک آدھ نسل کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہیں اور بطور خاص مسلم کمیونٹی جو ہے، وہاں مسلم کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں، جو طلبہ و طالبات ہیں، یہ مسلمان تو رہیں گے بظاہر لیکن اندر سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ جیسے لارڈ میکالے نے جب یہ کہا تھا، جب یہاں پر انگریز گورنمنٹ تھی، تو لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ زیادہ پریشان مت ہو۔ انگریزوں کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ زیادہ ٹینشن لینے کی، زیادہ فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا سلیبس اور ایسا نصاب تیار کر رہا ہوں کہ یہ بظاہر ہندوستانی تو رہیں گے لیکن تعلیم ان کی ایسی ہوگی کہ وہ ہمارے غلام رہیں گے۔ اسی پالیسی کو ہماری جو آج کی سینٹرل گورنمنٹ ہے، مودی سرکار، یہ اس کو عمل میں لانے جا رہی ہے، اور ایسی باتوں کو نصاب کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جس کو ہمارا پتہ نہیں سکتا۔ دیومالائی تہذیب کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مخصوص کمیونٹی اور ایک مخصوص مذہب کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر اس کو بڑھاوا دیا جائے گا، اس طریقے کی ان کی پلاننگ۔ اب ایسے حالات کے اندر ہم لوگ کیا کریں؟
ہم مسلمان کیا کریں؟ یہ پالیسی، تعلیمی پالیسی بڑی خطرناک ہے. جو ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، غور کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ابھی ہم لوگوں نے اس کے آگے باندھ نہیں لگائی، باندھ نہیں باندھی، تو پھر ہمارے بچے جو ہوں گے یہ اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے سائنٹسٹ یہ تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان نہیں بن پائے. تو ان حالات کے اندر یہ قوم و ملت کا جو درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. علماء اس سلسلے میں فکر مند ہوئے، قائدین اس سلسلے میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارا اپنا شہر مالیگاؤں شہر جس کی ایک شناخت ہے پورے ملک کے اندر، اس کے مالیگاؤں شہر کی ایک قائدانہ حیثیت ہے، لیکن اس سینٹرل گورنمنٹ کی جو تعلیمی پالیسی بیٹھے ہیں جو جیسے سر جوڑ کر کے بیٹھنا چاہیے. بہت فکر مندی کی ضرورت ہے. انہی حالات کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم کی ہمارے شہر کے اندر آمد ہو رہی ہے. مولانا ماہر تعلیم بھی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کہنا چاہیے بڑا درک رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے اس سلسلے میں اچھی خاصی حضرت مولانا دامت برکاتہم مولانا الیاس صاحب کو معلومات ہے. وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے شہر کے جو اسکولوں سے جو وابستہ ہیں، عصری تعلیم ہمارے یہاں الحمدللہ کافی تعداد کے اندر اسکول ہیں، وہاں کے جو چیئرمین ہیں، وہاں کی باڈی کے لوگ، اساتذہ، ہیڈ ماسٹرز لوگ، ایسے لوگوں کو اس طریقے سے علماء کرام کو بھی اور اساتذہ کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے اس پروگرام کے اندر، تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں. اور یہ جو خدشہ جو آنے والا ہے اور جس سے ہماری جو کمیونٹی ہے جس کو لاحق ہونے والا ہے، دوچار ہونے والی ہے، اس سلسلے میں ابھی سے اپنا لائے عمل طے کریں. اس لیے کہ اگر ابھی سے ہم اپنا لائے عمل نہیں طے کریں گے تو ایک دو نسلوں کے بعد ہمارا جو ہے نام تو ہوگا، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے مفکرین، دانشوران قوم اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں. ہم نے آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہماری اس آواز کو، ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے چینل کے ذریعے سے، اپنے اخبار کے ذریعے سے، اور آپ کے پاس جو بھی نشر و اشاعت کے جو ذرائع ہیں ہمارا ساتھ دے، اور تاکہ سنیچر کے دن جو عشاء کی نماز کے بعد علی میاں ندوی پارک جو ٹینچن چوک پر امپلائمنٹ سینٹر ہے وہاں پر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ایک اہم پروگرام ہونے والا ہے. اس کی صدارت ہمارے شہر کے بزرگ عالم دین مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ازہری دامت برکاتہم فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ بھی شریک ہوں، اور آپ لوگ اپنی ذرائع سے زیادہ تشہیر کریں تاکہ پروگرام بہت زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے وہ کریں، اہمیت دیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کو مکمل طور پر آپ لوگ کوریج دیں گے، مکمل طور پر کوریج دیں گے آپ لوگ، اس کی ہم طرف سے درخواست. آپ نے مولانا الیاس نماز کے بعد عمومی پروگرام کریں. آپ نے سرکار کی تعلیمی پالیسی کے اوپر جو بتایا، آپ کو کیا لگا؟ سرکار کی پالیسی میں کیا خامیاں ہیں؟ خامیاں تو بہت ساری ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں وہاں پر کہ آپ پروگرام میں آئے. تعلیمی پالیسی کا جو معاملہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کئی سال سے وہ منظر عام پر کئی سال پہلے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، اور تمام اسکول بورڈز کو جو ہے وہ بھیجی بھی جا چکی ہے، اس کی تمام زبانوں میں ترجمے بھیجے جا چکے ہیں. اپنے شہر میں بھی اس سلسلے میں بعض میٹنگیں ہوئی ہیں، تو اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو ایسا ہے کہ مستقل ایک موضوع ہے، اور اس پر بیٹھ کر کے ڈسکس بھی ہونا چاہیے آپس میں بھی، اور گورنمنٹ سے بھی ڈسکس ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب جب آئیں گے اس وقت میں ان کی تقریروں سے وہ بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی. اس کے لیے ہی یہ پروگرام بلایا گیا ہے کہ سبھی لوگ اس میں شریک ہوں، ڈسکس ہو جائیں. ایک چیز میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر مولانا الیاس صاحب سے خصوصی ملاقات کر کے اس کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہیں تو براہ راست ان سے معلومات لی جا سکتی ہے. اسی سلسلے میں پروگرام تو اس ابھی مولانا آپ نے بتایا کہ 100 مدنی علماء ہیں. 100 سے زیادہ آپ تو یہاں پر نہیں، تو یہ ہم لوگوں نے نمائندہ ہماری شہر کی میٹنگ کے اندر ہمارا طے ہوا، اس کے اندر مشورے سے یہ 5-7 افراد طے ہوئے کہ یہ نمائندہ افراد جا کر کے پریس سے مخاطب ہوں.
ये बात जिस तरीके से तमाम साफी नहीं आते तो शकील भाई नहीं तो शकील भाई ये तुम लोग की ज्यादा नुमाइंदा कर लेते हो, ये हम लोग की जिंदगी कर दे तालीमी अदालत के जो जिम्मेदारान हैं उनसे आप लोगों ने तबादला किया कि सरकार कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये तरबियत सरकार से तो सरकार से तो कुछ होगा नहीं। मोदी सरकार ये सुम्बुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन है, यानी जो उनकी जो पॉलिसियां हैं उसके अंदर तो तब्दीली नहीं होगी। हमारा मकसद ये है कि जो चीज़ें, जो खतरात हैं, जो खदशात हैं, हम उसके ऊपर बांधेंगे और उसके मुताबिक हम अपना लाएमल बनाएंगे कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं ठीक है, वो उनकी जो भी किसी तहरीक को कोई एक आदमी ही लेकर उठता है और उसके बाद फिर लोग साथ आते जाते हैं, कारवां बन जाता है। इस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह इस कानून से लाएमल देंगे। आप